بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اکثر بچے جب 18 سال کی عمر تک پہنچتے ہیں اور ان کو ان کی خواہشات اور خوابوں کی تکمیل کی کچھ حد تک اجازت ملتی ہے تو اس وقت ان کی ترجیحات ایک بڑے بندے سے بالکل مختلف ہوتی ہیں اور وہ اکثر ویڈیو گیمز، موبائل گیمز اور دیگر کئی طرح کی چیزوں پر اپنے جمع کیے ہوئے پیسے خرچ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن آج ہم جس لڑکے کے بارے میں آپ کو بتانے والے ہیں اس نے لوگوں کے طعنوں کے باوجود اپنی فیملی کا پرانا خواب پورا کر دیا۔ بلی والڈن انگلینڈ کے شہر بینتھم میں رہنے والا ایک عام سا لڑکا تھا، لیکن اس میں خاص بات یہ تھی کہ وہ عام بچوں کے برعکس اپنے ہاتھ سے مختلف چیزیں بنانا پسند کرتا تھا۔ انگلینڈ میں بہت سے لوگ پانی پر تیرنے والے گھروں کو خریدنے اور استعمال کرنے کا شوق رکھتے ہیں۔ اس کی فیملی کو بھی ایسے گھر میں رہنے کا بہت شوق تھا، لیکن جیسے اکثر شوق پیسے کے نہ ہونے کی وجہ سے مر جایا کرتے ہیں، ویسے ان کو بھی اپنا یہ شوق کبھی نہ پائے تکمیل تک پہنچنے کا یقین تھا۔ انگلینڈ میں ایسے گھر کی قیمت تقریباً 40,000 پاؤنڈ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، جو کہ نہ تو اس کے اور اس کی فیملی کے پاس موجود تھے اور نہ ہی مستقبل قریب میں اتنی رقم ان کو کہیں سے آتی نظر آ رہی تھی۔ لیکن یہ ساری رکاوٹیں اس لڑکے کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھیں۔ اس نے اپنی فیملی کے اس خواب کو سچ کرنے کے لیے عام طریقے سے ہٹ کر اپنے طریقے سے اس خواب کو پورا کرنے کا سوچا۔ اسے ایک بڑی کشتی کا پتہ چلا جو کہ جلد ہی بکنے والی تھی۔ یہ کشتی چونکہ اب کافی پرانی ہو چکی تھی، اس لیے اس کی نیلامی کی جا رہی تھی۔ جب اس لڑکے نے اس کی قیمت پتہ کی تو اسے اپنا یہ خواب ایک بار پھر سے تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا نظر آیا۔ اسے پتہ چلا کہ اس کی قیمت تقریباً 12,000 پاؤنڈ مقرر کی گئی ہے۔ اس کے پاس اتنی بڑی رقم نہیں تھی۔ اس نے تقریباً اپنے اس خواب کو بھولنے کا ارادہ کر ہی لیا تھا کہ اسے پتہ چلا کہ اس پرانی کشتی میں کوئی بڑا فالٹ موجود ہے، جس وجہ سے اسے کوالٹی ٹیسٹ میں پاس نہیں کیا گیا۔ اب اس کی قیمت 4,000 پاؤنڈ ہو چکی تھی اور وہ اسے اب بآسانی خرید سکتا تھا۔ اس کے لیے اس کشتی کو خریدنا مقصد نہ تھا، بلکہ اس کشتی کو خریدنا اس کے لیے ایک بہت بڑے کام کی محض ابتدا تھی۔ اس نے 4,000 پاؤنڈ کے عوض اس کشتی کو خرید لیا۔ تب ہر کسی نے اس کا مذاق اڑایا کہ یہ لڑکا ایک ناکارہ کشتی کو خرید کر نہ جانے کیا کرنا چاہ رہا ہے۔ انہیں بس یہی لگ رہا تھا کہ اس نے اپنے 4,000 پاؤنڈ ایک کباڑ میں جانے والی کشتی پر ضائع کر دیے ہیں، کیونکہ اس کشتی کو تو کوالٹی ٹیسٹنگ والوں نے بھی پاس نہیں کیا تھا۔ ہر کسی نے ہی اس کو پاگل سمجھا، ہر کسی نے ہی اس کا مذاق اڑایا، لیکن اسے خود پر یقین تھا اور اسے پتہ تھا کہ اس نے اس کشتی کو کیسے ایک ردی کے ٹکڑے سے ایک لاجواب گھر کی شکل دینی ہے۔ اس لڑکے نے بغیر وقت ضائع کیے کام شروع کر دیا اور اب اس کے سامنے یہ ناکارہ کشتی تھی جسے کوئی خریدنے پر رضامند نہ تھا۔ اسے اس کشتی کو ٹھیک حالت میں لانے کے لیے تقریباً اس کے ہر حصے کو پہلے توڑنا پڑا۔ اس سے پہلے کہ اس کشتی کو ایک نئی زندگی حاصل ہو، اس کو ایک بار مکمل طور پر مرنا تھا۔ اس نے اس کشتی کے تمام حصے کاٹ دیے۔ اسے یقین تھا کہ جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح ہے اور شاید وہ اس کام میں کامیاب ہو جائے۔ ابھی وہ اس کشتی کو کاٹ ہی رہا تھا کہ اسے اندازہ ہوا کہ یہ کام اس کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اب اگر وہ اس کام کو یہیں پر چھوڑ دیتا تو نہ صرف اس کے پیسے ضائع ہو جاتے، بلکہ اسے ان لوگوں کے سامنے بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا جو کہ اس پر پہلے ہی ہنستے تھے۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ایک کشتی کی تو کوئی نہ کوئی قیمت مل ہی جاتی ہے، لیکن ٹکڑوں میں کیے میٹل پیسز کو صرف اسکریپ ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ایک بار پھر سے اپنی ساری قوت جمع کی اور اپنی ساری توانائی اس کام میں لگا دی۔ دن کے تقریباً 15 گھنٹے اس کی ورکشاپ سے لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑوں کے آپس میں ٹکرانے اور لکڑی کے ٹکڑوں کے گرنے کی آوازیں آتی رہتیں۔ اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو ان لوگوں کی بات میں کچھ نہ کچھ وقت تو لگتی ہے جن نے اس کو پاگل کہا تھا۔ اس کو اب اس ناکارہ زنگ آلود کشتی پر کام کرتے ہوئے کئی دن ہو چکے تھے اور اب اس کی محنت کچھ رنگ لاتی نظر آ رہی تھی۔ وہ رکا نہیں اور پوری لگن کے ساتھ کام جاری رکھا۔ اس کی فیملی کا یہ خواب اب پایہ تکمیل تک پہنچ چکا تھا۔ وہ جب اپنے سپنوں کے اس گھر میں داخل ہوئے تو ان کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ اس کشتی کو اس لڑکے نے ایک لگژری بوٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا تھا، جس میں ہر کسی کے لیے ایک الگ الگ کمرہ موجود تھا۔ اس کے علاوہ اس گھر میں باتھ روم، کچن، حتیٰ کہ کرسیاں بھی موجود تھیں۔ ان ساری چیزوں اور اس کام کی نفاست کو دیکھ کر اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ اس لڑکے نے یہ سب کچھ اپنے 2 ہاتھوں سے کیا ہے، لیکن حقیقت یہی ہے۔ اس نے اس کشتی کو ایک لگژری بوٹ ہاؤس کی شکل دینے کے لیے تقریباً 2800 پاؤنڈ خرچ کیے اور یوں کل ملا کر اس کا خرچہ 6,800 پاؤنڈ آیا، جو کہ اگر وہ بنا بنایا خریدتا تو اسے تقریباً 40,000 پاؤنڈ کا ملتا، جو کہ اس کے پاس نہ تو تھے اور نہ ہی مستقبل میں اسے اتنی رقم کہیں سے کمائے جانے کی توقع تھی۔
اس کو اس پرانی کشتی کو اس حالت میں لانے میں تقریباً 2 مہینے لگے، لیکن یہ 2 مہینے ان لوگوں کا منہ ہمیشہ کے لیے بند کروا گئے جن نے اس کی قابلیت پر شک کیا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر اسے اتنا زیادہ وقت اس کام پر صرف کرنے میں کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ اس کام کو کرنے کا وہ شوق رکھتا تھا۔ اس طرح یہ لڑکا اپنا شوق بھی پورا کرتا رہا اور یوں اس نے اپنے گھر والوں کا ایک پرانا خواب بھی پورا کر دیا۔ ناظرین گرامی، پراسرار کہانیوں میں اگر سمندر میں گھومنے والی ویران اور گھوسٹ شپس کا ذکر نہ آئے تو وہ کہانیاں ادھوری ہی لگتی ہیں۔ میری سیلیسٹی سے لے کر اورنگ مڈان تک یہ گھوسٹ شپس صرف پائریٹس آف دا کیریبین جیسی موویز کے لیے ہی خاص نہیں ہیں، بلکہ سمندر میں کئی اور ایسی ہی حقیقی گھوسٹ شپس بھی موجود ہیں جو کہ آج بھی انسان کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ ایس ایس بائچیمو نام کا یہ بحری جہاز 1322 ٹن کا کارگو جہاز ہے، جسے 1914 میں لانچ کیا گیا، اور تب کسے معلوم تھا کہ یہ جہاز دنیا کی سب سے بدنام زمانہ گھوسٹ شپ میں بدل جائے گا۔ نہ صرف اس کی کہانی دل توڑ دینے والی ہے بلکہ خوفناک بھی ہے۔ 1914 میں لانچ ہونے والا یہ بحری جہاز سویڈن کے شہر گوٹنبرگ میں بنا، اور شروع میں اس کا نام اینگر مینلفیون تھا۔ اس کا مقصد صرف ہیمبرگ جرمنی سے سویڈن تک اور پھر سویڈن سے جرمنی تک سامان لانا تھا۔ 1921 میں جب جرمنی جنگ عظیم اول ہارا تو برطانیہ کے بحری جہاز تباہ کرنے کے بدلے میں اس کو کئی بحری جہاز دینے پڑے، جن میں اینگر مینلفیون نامی یہ جہاز بھی شامل تھا۔ اس کا نام بدل کر ایس ایس بائچیمو رکھ دیا گیا، اور پھر اسے اسکاٹ لینڈ کے شہر اینڈروسن بھیج دیا گیا۔ اسکاٹ لینڈ اور کینیڈا کے درمیان اب یہ جہاز چائے، ہتھیار اور تمباکو لے کر جاتا رہتا تھا۔ اگرچہ یہ جہاز صرف گرمیوں کے موسم میں ہی اپنا سفر کرتا تھا، لیکن ایک بار قبل از وقت ہونے والی برف باری کی وجہ سے برف کی ایک موٹی تہ میں یہ جہاز پھنس گیا۔ اس کے عملے کو پھر چھوٹی کشتیوں کے ذریعے قریب موجود خشکی تک جانا پڑا، اور وہاں ان نے کئی دن برف پگھلنے کا انتظار کیا تاکہ وہ اس جہاز کو بھی گھر لے کر جا سکیں اور خود بھی گھر جا سکیں۔ کچھ دنوں بعد ان نے پھر سے کوشش کی، لیکن وہ ایک بار پھر سے برف میں پھنس گئے، اور اس بار تو ان کو ایک ہوائی جہاز کی مدد سے ریسکیو کرنا پڑا کہ یہ عملے کے بندے پاس ہی موجود ایک ٹاؤن میں رک گئے تاکہ وہ اس پر نظر رکھ سکیں، اور جب گرمیوں میں برف پگھلے تو یہ اسے لے کر واپس لوٹ سکیں۔ 24 نومبر 1931 کو اچانک درجہ حرارت بہت تیزی سے بڑھا، اور ساتھ ہی ایک برف کا طوفان بھی آ گیا، اور جیسے ہی یہ طوفان ختم ہوا یہ لوگ اس کو دیکھنے گئے، لیکن یہ سمندری جہاز وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ شروع میں تو ان لوگوں نے سوچا کہ یہ جہاز ڈوب جائے گا، لیکن ان کو ایک مقامی مچھیرے نے بتایا کہ جہاز اس نے تقریباً 45 میل دور سمندر میں تیرتا ہوا دیکھا ہے۔ سڈنی کارنویل جو کہ اس جہاز کا کیپٹن تھا، اس کو جب یہ خبر ملی تو اس نے خود سے اس جہاز کو ڈھونڈا، اور چند ہی دنوں میں اس کو یہ جہاز مل بھی گیا۔ اس نے اس جہاز پر موجود تمام کارگو سامان پیک کیا اور اس کو دوسرے جہاز میں شفٹ کرنے کے بعد اس جہاز کے بارے میں اعلان کیا کہ یہ جہاز اب اتنا ٹوٹ پھوٹ چکا ہے کہ کسی بھی وقت یہ ڈوب جائے گا، اور یوں اس نے اس جہاز کو سمندر میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دیا۔ جلد ہی یہ بات پتہ چل گئی کہ کیپٹن صاحب کا یہ فیصلہ اپنے جہاز کے بارے میں کس قدر غلط تھا، اور جس جگہ اس نے یہ جہاز چھوڑا تھا وہاں سے تقریباً 250 میل دور یہ جہاز ایک بار پھر سے سمندر میں تیرتا ہوا نظر آیا، اور اگلے کئی سالوں میں اس جہاز کو دیکھنے کی کئی ایک بحری جہازوں کے کیپٹنز نے رپورٹس دیں۔ ایک سال کے اندر ہی کئی ایک لوگوں نے اس جہاز کو سمندر سے نکالنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ایک مشہور زمانہ کیپٹن ہوف پولسن نے بھی اس جہاز کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی، لیکن برف اور سخت موسم کی وجہ سے اس کو بھی ناکامی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ اس کے بعد اگلے 38 سالوں تک اس جہاز کو دیکھنے کی کئی ایک بار رپورٹس منظر عام پر آتی رہیں، اور آخری بار اس کو 1969 میں الاسکا کے چوکی سی میں دیکھا گیا، اور 2007 میں حکومت الاسکا نے اس جہاز کو ڈھونڈنے کے لیے ایک مشن بھی لانچ کیا، لیکن ناکامی سے ہی ان کو سامنا کرنا پڑا۔ اگرچہ ایس ایس بائچیمو ان کو نہیں ملا، لیکن آج تک یہ پراسرار بات جواب طلب ہے کہ کسی بھی انسان کے بغیر یہ بحری جہاز اتنا لمبا عرصہ کیسے سمندر میں تیرتا رہا، اور وہ بھی تب جب اس کو اس کے اپنے ہی کیپٹن نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ اس جہاز کو ڈوبنے سے اب کوئی نہیں بچا سکتا۔